بسم اللہ الرحمن الرحیم. بندے نے اگر 20 سال مختلف یونیورسٹیوں میں پڑھایا ہو تو اس کا فائدہ ایک بتاؤں کیا ہوتا ہے. کبھی آپ ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوں یا بسوں کے اڈے پہ کھڑے ہوں یا کسی اس طرح کے پبلک پلیس پہ جائیں تو آپ کو قریب سے آگے کوئی ایک خوبصورت شستہ سا نوجوان سلام عرض کرے گا اور اینک اپنی درست کرتے ہوئے بتائے گا سر آپ کو یاد نہیں ہوگا لیکن میں آپ کا 2011-12 کے اندر اسٹوڈنٹ رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو میں مسکرا پڑتا ہوں ایک جگہ پہ, تو میں مسکرا پڑا تو کہتا لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں اس ادارے میں کام کرتا ہوں جس کی آپ دن رات بجاتے رہتے. میں نے کہا نہیں یار میں نے کبھی بھی نہیں بجائی. ٹھیک ہے. تو نہیں سر آپ کا ہونہار شاگرد جو ہے وہ اس کا کیس پروموشن کے لیے چلا گیا ہے تو اس پروموشن بورڈ پہ میں نے بریگیڈیئر ہو جانا ہے. میں کہا پھر تو صحیح میں کٹے. تو اس طرح کے کئی واقعات ہوتے ہیں لیکن اس کا ایک اور بھی فائدہ ہوتا ہے. اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جب آپ اس کو 5-10 منٹ گفتگو کے لیے دیتے ہیں, 15 منٹ 20 مطلب فلائٹ جو ہے اس میں آپ نے چیک ان کر لیا ہے اور چیک ان کر کے اب آپ ویٹنگ میں بیٹھ گئے ہیں, وہ بھی آپ کے ساتھ 2 چائے کے کپ پکڑے ہوئے. کرنل صاحب تشریف لے آئے ہیں, انہوں نے ایک چائے کا کپ آپ کو پیش کیا ہے اور 35-40 منٹ باقی نے فلائٹ جانے کے اندر اور انہوں نے گپ شپ شروع کر دی ہے. اب ظاہر ہے ہمارے اندر کا جرنلسٹ ہے, ہم نے کوئی ایسا سوال چھوڑ دینا ہوتا ہے کہ جس کا وہ ہاں کرے گا تو پھر بھی انفارمیشن ہے, نہ کرے گا تو پھر بھی انفارمیشن ہے, اور وہ اپنی ذمہ داری کا جو نوبت ہے وہ بتا چکا ہے. تو وہ ہم اس سے کچھ چھوٹی موٹی انفارمیشن جو ہے وہ نکلوا رہے ہیں بغیر محسوس کروائے, اور وہ شاگردانہ فدویانہ طریقے سے نا مختلف باتیں جو ہیں وہ کیے جا رہا ہے. کچھ پرانی یادیں تازہ کر رہا ہے. سر وہ فلانا جو نالائق ہوتا تھا, میں ہاں ٹھیک ہے وہ مجھے یاد ہے, تو سر وہ آج کل یہ ہو گیا اس کو پر ملے ہیں پچھلے دنوں نا اس کا, اچھا ٹھیک ہو گیا. تو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ آتی ہیں مطلب کہ آپ کے خیال کے اندر یا آپ کے علم کے اندر. تو ان باتوں میں سے باری باری آتی ہے نا یار. ایک بات یہ تھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی, اس طرح پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کے اندر بھی بہت سارے بچے جن کو ہم نے کبھی نہ کبھی اس طرح پڑھایا ہو, اور اپنا پی ایم ایل این والے نے کوئی تکلف نہیں کیتا ہے اس طرح کا. اچھا اس کے بعد جناب اور بھی بڑی ساری جگہوں پہ تو پی ٹی آئی کے اندر سے تازہ بتازہ انفارمیشن ہمیں آتی رہتی ہے. بہرحال باہروں بھی آئی ہے لیکن اندروں بھی آئی ہوئی سی, تو میں نے کہا اس کو ذرا دوبارہ ہائی لائٹ ہونا چاہیے, آپ کو پتہ چلنا چاہیے. ہوا یوں ہے کہ ایک اگلے 2 سال کی ایک اسٹریٹجی ترتیب دی ہے پی ٹی آئی نے. پاکستان تحریک انصاف آف عمران احمد خان نیازی نے یہ پالیسی ترتیب دی ہے کہ جناب 2024 میں تو ہم ہار رہے ہیں. 8 فروری 2024 کے الیکشن ہم نے جانے ہیں ہار. اچھا پھر ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے پہلے تو ان الیکشنز کو ابھی سے کنٹروورشل بنانا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور پھر اس کے بعد ہم نے پاکستان کے اندر سڑکوں پہ نہیں نکلنا مار دے بڑھانے, ٹھیک ہے, پھاڑ کے لے جاندے, پاکستان پہ سڑکوں نہیں نکلنا. ہم نے انٹرنیشنلی اس کو ان الیکشن کو اور ان الیکشن کے نتیجے میں بننے والی حکومت کو ملائن کرنا ہے. ہر انٹرنیشنل فورمز کے اوپر پیسہ لگانا ہے. وہ پیسہ لگا کے ہم نے ایک پرسیپشن جنریٹ کرنا ہے, اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ پرسیپشن از اسٹرانگر دین ریئلٹی. وہ ایک اسٹرانگ پرسیپشن کریٹ کرنا ہے, جس طرح کہ انہوں نے 97% کی اکثریت کا دعویٰ کر دیا, مطلب کوئی 25-30% گھٹ کر لینے مننے والی کوئی من بھی جانا سی میرے ورگیاں نے. ٹھیک ہے, انہوں نے 97% کا دعویٰ کیا. میں ہوئے سردار جی تسی پھر آ گئے ہو. سردار جی کا لطیفہ تسی سنیا ہے نا, سردار جی تسی پھر آ گئے ہو. میں کہا سردار جی تسی پھر آ گئے 95% نہیں 97%. ٹھیک ہے, اور اوپر سے اس کو ٹویٹ کر رہا ہو اوریا مقبول جان, سوری ان کو اس کو ٹویٹ کر رہے ہوں اوریا مقبول جان صاحب پیارے بھائی, تو مطلب پھر تیرا مطلب ہے اس کے جھوٹ اور کذب ہونے کے اندر کوئی شک ہی نہیں نہ رہ گیا. تو اس لیے آپ جو ہے وہ فوری طور پہ کیچ پکڑ جاتے ہیں. آپ کو بھی اس بارے میں اپنے خود کو ٹرین کرنا چاہیے کہ مطلب کہ اس کو اگر اس طرح کے لوگ پروموٹ کر رہے ہوں تو اس بات کا کیا مطلب ہوگا کہ وہ مکمل طور پہ جھوٹی بات ہے. اینی ہاؤ آگے چلتے ہیں. تو وہ جناب ہمیں پہلی خبر یہ ملی کہ انہوں نے بیرون ملک
کچھ ایگریمنٹس کیے ہیں، کچھ اداروں کے وہ جو ہے وہ پیسے ویسے لگائے ہیں۔ اچھا کریں گے کیا یہ؟ جیسے دیکھیے کہ اگر آپ اخبار کے سسٹم کو سمجھتے ہوں تو اخبار کے اندر جو ہے وہ خبروں کا حصہ ہوتا ہے، ایڈیٹوریل ہوتا ہے، ایڈیٹوریل پیج کے اوپر آرٹیکل ہوتے ہیں، کالمز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اخبار میں ایک کارنر ایسا ہوتا ہے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ ایڈیٹر کا مراسلہ نگار کی رائے سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے، جس کو ہم لیٹر ٹو ایڈیٹر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اس لیٹر ٹو ایڈیٹر کے اندر لوگ خط لکھا کرتے تھے، اب تو خیر اخبار کا دور ختم ہوتا جا رہا ہے، تو لیکن لوگ خط لکھتے ہیں اور ان خطوں کو اسی بندے کے نام سے چھاپ دیا جاتا ہے۔ وہ کسی محکمے کے خلاف شکایت ہو سکتی ہے، وہ حکومت سے کوئی شکوہ ہو سکتا ہے، کچھ مطالبات ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اس کو ویسے چھاپ دیا جاتا ہے۔ اس کی خبر کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن لوگوں کو اس اخبار کے اندر یا اس ادارے کے اندر اپنی پارٹیسپیشن کا احساس دلانے کے لیے چھاپا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ پرانے زمانے میں اس کو لیٹر ٹو ایڈیٹر کہتے تھے، آج کل اس کو بائی انویٹیشن کہتے ہیں کہ دس ہیز بن ریٹن بائی مسٹر عمران احمد خان نیازی آن انویٹیشن۔ اچھا، عمران احمد خان نیازی کا آرٹیکل چھپا اس خانے کے اندر، اکانومسٹ کے اندر، جس میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں، اس کا بائی انویٹیشن لیٹر چھپا ہے۔ میں بھی اگر کسی اہم موضوع پہ جو پاکستان کا کرنٹ موضوع، میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، اگر میں آج اکانومسٹ میں چھپنا چاہوں، میں ایران بیشنگ کے اوپر ایک آرٹیکل لکھوں، آج کل ویسے بھی ساڈا ایران دے نال پھڑا چل رہا ہے، اگلی گل میں وہی دسنی تمہوں، ساڈا ایران نال پھڑا چل رہا ہے نا جی، تو وہ میں آپ کو وہ بات بتاؤں اور میں وہ ایران بیشنگ کے اوپر آرٹیکل لکھوں اور میں اکانومسٹ پہ بھیجوں، کل سے پہلے ہی چھاپے گا۔ انہیں تو مٹیریل چاہیے کہ ایران بیشنگ کا، امریکہ کا پورا میڈیا جو ہے وہ ایران کے خلاف ہے، انہیں 79 نہیں بھولتا جب ایران کے انقلاب کے بعد ان کے ہزاروں سفارتکار جو تھے وہ انہوں نے اغوا کر لیے تھے وہاں پہ، انہیں وہ نہیں بھولتا امریکیوں کو۔ تو امریکی میڈیا اور دنیا بھر کا کرنٹ افیئر میڈیا جو ہے، نیوز کے اندر، ٹی وی کے اندر جو کرنٹ افیئر کا سیگمنٹ ہے، نیوز کا 24/7 چینل CNN، وہ کب وجود میں آیا تھا؟ وہ 79 کے واقعے کے نتیجے کے اندر وجود میں آیا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا میرا لیکچر کا موضوع ہے، میں اکثر بچوں کو بتایا کرتا ہوں کہ یہ جو ٹی وی 24/7 نیوز ٹی وی ہے جس میں آپ کام کرنے کے لیے یہاں پہ میرے سے پڑھنے کے لیے بیٹھے ہو، یہ وجود میں کیسے آیا تھا؟ تو جب میں وہ کہانی ساری بیان کرتا ہوں تو یہ بچوں کو بتایا کرتا ہوں کہ تب وجود میں آیا تھا جب ایرانیوں نے امریکیوں کو، سفارتکاروں کو، جو کہ اسلام کے بھی خلاف ہے، میں اسلام کے خلاف کی بات کر رہا ہوں کیونکہ وہ اسلامی انقلاب ہونے کے دعوے دار ہیں، یہ اسلام کی وائلیشن ہے۔ آپ سفیر کو مکمل پروٹیکشن دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ویسے اسلام تو یہ بھی کہتا ہے نا کہ آپ جو ہے وہ کسی بھی بے گناہ کو کی جان لینا جو ہے وہ غلط بات ہے کسی بھی بات کے اوپر، جب تک کہ وہ تلوار نہیں اٹھاتا، جب تک کہ وہ مارنے کے اوپر آپ کو مارنے کے اوپر آمادہ نہیں ہوتا، آپ اس کی جان نہیں لے سکتے۔ لیکن خیر یہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ انہوں نے جناب کیا چھپ سکتا ہے بائی انویٹیشن، وہ چھاپ دیں گے۔ اس طرح جو کرنٹ موضوعات ہوتے ہیں ان کے اندر اور بھی بہت سارے موضوعات ہیں، اور پاکستان بھی جس سپیڈ کے ساتھ پی ٹی آئی نے عالمی سطح کے اوپر میڈیا، جو سوشل میڈیا کی ایپس ہیں اس کے اندر پاکستان کو ملائن کرنا شروع کیا ہوا ہے، اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کیا ہوا ہے، اس کے نتیجے میں اب پاکستان بھی ایک نیگیٹیولی زیر موضوع رہتا ہے۔ ہم اس خطے کے اندر بھی جس میں ہمیشہ پازیٹیو ہوتے تھے، اب جا کے ایران کو پھر 2-4 جھانپڑ لگانے کے بعد کہیں پازیٹیولی ڈسکس ہوئے، اور میں یہ حجاز مقدس کے خطے کی بات کر رہا ہوں۔ کسی زمانے میں ہمارے پاکستانیوں کے لیے وہاں پہ بڑی گڈ ول ہوتی تھی، پھر ایک لعنت نازل ہوئی اس ملک کے اوپر جس کا نام عمران احمد خان نیازی تھا، اور اس کا ایک یبڑ کر کے بولنے والا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی تھا۔
ان دونوں نے پاکستان کے لیے سعودی عرب کے اندر جو گڈ ول موجود تھی اس کا بیڑا غرق کر دیا. وہ گڈ ول جا کے تب بحال ہوئی ہے جب ہم نے ایران کو ایک ایدروں 2-4 ایدروں تو پھر 3-4 ایدروں مارے نے، 7 مارے نے ٹوٹل. تو جب ہم نے یہ 7 ڈرافٹیں لگائے ہیں نا ایران کو، پھر جا کے ہماری گڈ ول سعودیوں میں بحال ہوئی ہے. سعودی عرب کے اندر رہنے والے جو ہمارے لسنر ہیں وہ نیچے آ کے اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ پھر ان کے بوسے لیے جانے شروع ہو گئے دونوں سائڈ سے سعودیوں کی طرف سے، کیونکہ ہم نے ایران کو پھینٹ لگائی. حالانکہ سعودی عرب نا یہ کہنے والوں میں شامل تھا، وہ میں الگ سے ویلا کروں گا، اور نہ کرو جی، چھڑ دیو، غلطی ہوگی، نہ کرو نہ کرو ویسے ماریا ٹھیک جی تسی، اور نہ کرو جی، نہ کرو. سعودی عرب نے بھی کیتا ہے اس رات. ٹھیک ہے، آہو اچھا جی آگے چلتے ہیں. تو انہوں نے جناب یہ بائی انویٹیشن لیٹر چھپا. اب یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن انہوں نے اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستانیوں کے سروں کے اندر موریاں کر ڈالی کہ یہ کوئی بہت بڑا ایونٹ ہوگا. ٹھیک ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک اکانومسٹ اس سے ایک ہفتہ پہلے میرا ولاگ اس کے اوپر موجود ہے، ایک آرٹیکل لکھتا ہے اور اس آرٹیکل کے اندر بتاتا ہے کہ عمران خان قصہ ماضی ہو چکا ہے، نواز شریف واپس آ چکا ہے اور اپنی مقبولیت واپس حاصل کر رہا ہے. اور یہ آرٹیکل لکھتا ہے اس کا سٹاف ممبر، اور یہ چھپتا ہے نیوز والے حصے کے اندر. اس کے بعد ایک ہفتے کے بعد عمران احمد خان نیازی کا انویٹیشن چھپتا ہے لیٹر ٹو ایڈیٹر میں، بائی انویٹیشن چھپتا ہے. اچھا، اس کے ایک ہفتے کے بعد اپنے حسین حقانی بھائی، ٹھیک ہے نا، ڈاکٹر حسین حقانی بھائی جو ہیں، ان کا آرٹیکل بھی چھپ جاتا ہے. میں نے شیئر کیا تھا لیکن اس کی کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے. اسی طرح انہوں نے 4-5-10 آرٹیکل لکھے ہیں جو گارڈین میں چھپیں گے، برطانیہ کا اخبار ہے. جمیمہ گولڈ سمتھ، ٹھیک ہے، زیک گولڈ سمتھ امیر ہو گیا ہے، جائیدادیں اس کی نہیں گنی جا رہی ہیں، اور ان 3 سالوں کے اندر تو بہت زیادہ امیر ہوا ہے جب عمران احمد خان نیازی پاکستان کا وزیر اعظم تھا. پھر اس کے بعد وال سٹریٹ جرنل. اچھا، وال سٹریٹ جرنل کے اندر بھی پچھلے دنوں یہ آرٹیکل چھپ چکا ہے، کی بھلا شیر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے یہ گارڈین کے، اچھا یہ آرٹیکل جو چھپے یہ ان کے سٹاف ممبر نے اپنی یہاں سے بھیجی ہے. ٹھیک ہے، ان کا جو سٹاف ہے یہاں پہ انہوں نے لوکل کورسپونڈنٹ جو رکھا ہوگا وہ یا نئی دہلی بیس ہوگا یا اسلام آباد بیسڈ ہوگا. تو ان میں سے زیادہ تر امریکہ کے افغانستان سے جانے کے بعد نئی دلی منتقل ہو گئے ہوں، تو نئی دلی میں بیٹھ کے وہ پورے ریجن کو کور کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ انہوں نے لکھ کے بھیجا اور چھپ گیا. اس کی نیوز ویلیو ہے. یہ جو لیٹر ٹو ایڈیٹر ہے اس کی نیوز ویلیو نہیں ہے، لیکن یوتھیوں نے اس کو سوشل میڈیا کے ذریعے یہ کرنا ہوتا ہے. تو اس وقت جو لمحہ موجود میں جو بات چل رہی ہے کہ یوتھیوں نے آرٹیکل کی ایک لائن اپ تیار کر لی ہے جو 8 فروری اینڈ بیونڈ کے لیے ہے. اور یہ بھی انہوں نے جو اندر خانے لوپ ہولا یہ طے کر لیا گیا ہے جناب، پاویں لیٹر ٹو ایڈیٹر ہی چھاپ دینا، لیکن چھاپ دینا چونکہ آن لائن چھپنا ہے تو آن لائن تو پھر دھڑا دھڑ گبا گب. ٹھیک ہے، اس لیے آپ کو آئندہ پہلے انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ یہ ہم نے 8 فروری کو یہ کام کرنا ہے کہ اس دن ہم نے الیکشن وہ جعلی قسم کی ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر دینی ہے کہ پاکستان کے اندر الیکشن جو ہے وہ بہت بڑے طریقے سے ریگ ہو گئے ہیں اور چوری ہو گئے ہیں، ورنہ تو عمران خان جیت رہا تھا. وہ بات نہیں بنی. پھر انہوں نے کیا طے کیا، پھر انہوں نے طے کیا کہ جناب اس کی ویڈیوز بنا کے جو ہم نے دوسرا ولاگ کیا تھا یہ ہم باہر منتقل کر دیں. ابھی سے انیکٹمنٹ کہتے ہیں اس کو، ڈرامے کی طرح فلمانا نا کسی بھی واقعے کو. واقعہ پہلے ہو چکا ہے لیکن اس واقعے کو فلمانے کے لیے ویسے کردار ڈھونڈ کے اس کی انیکٹمنٹ کر کے انہوں نے وہ ساری ویڈیوز بنا بھی لی ہیں اور بیرون ملک بھی بھجوا دی ہیں. آج اس کا تیسرا مرحلہ ہو گیا ہے کہ اس حوالے سے جو میڈیا سے سپورٹ لی جائے گی، جو گلوبل نیمز ہیں، وہ لیٹر ٹو ایڈیٹر کے اندر یا بائی انویٹیشن آرٹیکل چھپوا کے شور یہ مچایا جائے گا کہ اس میگزین نے کہہ دیا ہے، اور آپ کو اور مجھے اور پاکستان کے میڈیا کو بندوق کے سامنے کھڑا کر لیا جائے گا. اس سے آپ نے بچنا ہے. یہ ذہنوں کی جنگ ہے، یہ نظریات کی جنگ نہیں ہے، یہ گمراہی اور علم کی جنگ ہے، یہ اندھیرے اور نور کی جنگ ہے. اس میں آپ کو نور کی طرف کھڑے ہونا ہے، علم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.